ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ بخاری اور مسلم ہے حدیث۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہوتے ہوئے جس کو حضور امامت کے مصلی پہ کھڑا کریں وہ امت کا امام ہوا کہ نہ ہوا، اور جس کو حضور امامت کے مصلی پہ کھڑا کریں وہ صرف سیاسی امام ہے یا روحانی پیشوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کریں وہ اماموں کا امام ہے، امت کا امام ہے، محمد کا بنایا ہوا امام ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ روحانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا متقی اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق کو قرار دیا گیا ہے۔ جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا روحانی ہوتا ہے۔ متقی سیاسی عہدہ نہیں ہے، متقی ہونا روحانی شان ہے، جس کے لیے علم بھی چاہیے اور تقوی بھی چاہیے اور افضلیت بھی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، فرمایا جبریل اور میکائیل، اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ تو آسمان میں جو دو وزیر ہیں وہ روحانی شخصیات ہیں یا وہاں بھی کوئی سیاست ہوتی ہے؟ تو جس طرح وہ وزیر ہے اسی طرح ابو بکر عمر بھی وزیر ہے۔ اس پر ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فتاوی میریہ پرانے والا صفحہ نمبر 145 اور نئے والا صفحہ نمبر 240، اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں صورت خلافت اور معنی خلافت، ایک ہے خلافت کی صورت وہ ظاہر ہے، ایک ہے خلافت کا معنی وہ باطن ہے۔ فرمایا ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی صورت اور معنی دونوں چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ البتہ سیاسی حالات تین خلفائے راشدین کے زمانے میں زیادہ مضبوط تھے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی خلیفہ ہے اور یہ روحانی خلیفہ ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں المستند المعتمد کتاب کا نام ہے، عقائد پر کتاب، عقائد کی کتاب ہے عربی میں، تو میرے پاس موجود ہے، دو نسخے میرے پاس موجود ہیں، ایک پرانا ایک نیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ھذا قول باطل خبیث، یہ سیاسی اور روحانی کی تقسیم کرنے والی باتیں یہ قول باطل ہے، خبیث قول ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، صحابہ و تابعین کے قول کے اجماع کے متفق کا فیصلے کے بالکل خلاف ہے۔ والافضلیت فی کثرت الثواب وقرب رب الارباب، افضلیت ہمیشہ کثرت ثواب میں ہوتی ہے اور رب الارباب کے قرب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اس لحاظ سے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سنا حضور غوث پاک قدس سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ اللہ کے ولی جس کو مسند ارشاد پر بٹھایا جائے اور سجادہ ہدایت پر بیٹھنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 12 شانیں موجود ہوں، 2 شانیں اللہ کی، دو اللہ کے رسول والی، 2 ابو بکر صدیق والی، 2 عمر کی، 2 عثمان کی، 2 علی کی، اور 2 جو اللہ کی 2 شانیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان یکون ستارا غفارا، کہ اللہ کا ولی ہمیشہ پردے ڈالے گا، لوگوں کے عیب چھپائے گا اور ان کے گناہ معاف کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتیں ہر ولی میں کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا ان یکون شفیقا رحیما، اللہ کا ولی ہمیشہ شفقت والا ہوگا، مہربان ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق والی کون سی ہوں گی؟ ان یکون صدیقا متصدقا،
کہ وہ صدیق ہو اور متصدق ہو، سچ بولتا ہو، لوگ اسے سچا مانتے ہوں. اور عمر فاروق والی کون سی ہے؟ فرمایا ان یکون امارا نہاء، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں سخت ہو، ڈٹ جاتا ہو، ایسے نہیں اپنے مریدوں کو چنگی ماڑی بتاتا ہو. اور عثمان غنی والی کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون طعاما، کھانا کھلانے والا ہو، وقائما باللیل والناس نیام، اور رات کو کھڑا ہو کے عبادتیں کرتا ہو جب دنیا سو رہی ہوتی. اور علی المرتضیٰ والی کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون عالما شجاعا، کہ علم والا ہو اور بہادر ہو. آپ بتاؤ، یہ جن کو ولی کے اندر جن کی صفتیں ہونی چاہیے، یہ سیاست کی صفتیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری روحانیت سے تعلق رکھنے والی صفتیں. ہمارے مرشد کریم حضرت سید رشید الدین جھنڈے والے سرکار رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سلسلے کی کتاب ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت نصر اللہ شاہ صاحب، اور ہمارے روزہ دھنی بادشاہ کے صاحبزادے تھے حضرت سید محمد یاسین بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے صراط الطالبین. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے سلسلے کے مراقبوں میں شامل ہے. ہمارے سلسلے کے ساتھ ذکر ہے 19 مراقبے ہیں، اور آخر میں ہمارے مراقبوں میں یہ چیز شامل ہے کہ فقیر اپنے تمام تر لطائف کو کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخفا لطیفے میں اور باقی 4 لطائف کے اندر چاروں خلفاء راشدین کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اس تصور کو جما کر اس طرح بیٹھے کہ یہ 5 ہستیاں میرے جسم کے اندر اپنا فیض انڈیل رہی ہیں. تو جو فیض انڈیلتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دیدار بخش کتاب ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی بننے لگتا ہے، فائنل ہونے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں اس کو جب پیش کیا جانے لگتا ہے تو پہلے اسے ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر فاروق اعظم کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر عثمان غنی کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں. پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں. اب وہ اس کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب تجھے اگر سلطان بہو سے ناراضگی ہے، حضور سید رشید الدین بادشاہ سے تمہیں جھگڑا ہے، سید محمد یاسین رحمت اللہ علیہ ان سے تمہیں ناراضگی ہے، حضور غوث پاک سے تمہیں دشمنی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر تم ولایت کی بات چھیڑتے ہو تو ان تمام ہستیوں نے صدیق اکبر کو اللہ کا ولی تسلیم کیا ہے اور ان کے بغیر حضور کے بارگاہ میں حاضری کوئی ممنوع قرار دیا ہے، اور مسند ارشاد پر بیٹھنے پر ہی پابندی لگائی ہے. اور جو صدیق اکبر کو صرف سیاست دان کہتا ہے اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے بغیر حضور کی کچہری نصیب نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تم اپنی خیر منو نا. اب دنیا آپ کو ولی کہے، غوث کہے، کتب کہے، آپ کے ہاتھ چومے، ماشاءاللہ، پتہ نہیں کسی اور وجہ سے کچھ، ہم اس پر جانا نہیں چاہتے. لیکن قبلہ آپ نے تو خود اپنی ولایت کی نفی کر دی ہے. یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بننے کے لیے صدیق اکبر کو بیچ میں لانا شرط قرار دے رہے ہیں، اور تم نے ان کی ولایت کی نفی کر کے اپنی ولایت کا کم از کم تیا پانچا کر دیا. پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسند ولایت بٹھانے کے لیے صدیق اکبر کے بیچ میں ضرورت پڑتی ہے.